السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند باتیں اور نماز میں خشوع و خضوع جس بندے کے اندر پائی جاتی ہے اس بندے کو کیا انعام ملتا ہے، یہ باتیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال ہوگا، اور ساتھ میں چھوٹی سی درود پاک کی فضیلت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بات شروع کروں، آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک دن جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا اور 70,000 فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس کے ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو۔ میں نے پوچھا، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، معراج کی رات جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں نے تخت پر بیٹھا، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ جبریل امین نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، تم اس سے کہہ دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے آپ پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ سنیے کہ قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نمازیں دیکھی جائیں گی۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو نمازوں سمیت اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر نمازیں نامکمل ہوئیں تو نمازوں سمیت اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ نماز نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ جتنی نمازیں فرض تھی، دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، بندے نے صرف 2 بار یا 3 مرتبہ پڑھی، باقی 2 وقت کی نماز غائب ہو گئی یا 1 وقت کی نماز غائب ہو گئی۔ تو جتنی نمازیں بندے پر فرض ہیں اگر اس نے مکمل کر لی ہیں اور دیگر اعمال میں کچھ کم و بیش ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر نماز ہی میں کمی کوتاہی رہ گئی اور دیگر اعمال اگرچہ ہیں، حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، دیگر صدقہ و خیرات کیے ہوئے ہیں، لیکن نمازیں مکمل نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو رد کر دے گا اور جہنم کا پروانہ دے دے گا۔ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ روز محشر کی جہاں اداس ہوت، اولی پرشی سے نماز ہوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نماز ترازو کی طرح ہے، جس نے انہیں پورا کیا وہ کامیاب رہا۔ حضرت یزید الرقاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح برابر ہوتی تھی جیسے وہ تلی ہوئی ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے 2 آدمی نماز پڑھیں گے، ان کے رکوع سجود ایک جیسے ہوں گے مگر ان کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک میں خشوع ہوگا اور دوسری بھی بغیر خشوع ہوگی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا جس نے رکوع اور سجدہ کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ رکھا۔ آج کل لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، محض صرف جھکتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی پیٹھ کو سیدھی کریں، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر زور دے کر اپنے پیٹھ اور پشت کو برابر کریں۔ یہ انسان سے نہیں ہوتا ہے اور بس محض جھک جاتے ہیں تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ قیامت اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنی پیٹھ نماز کے دوران
سیدھی نہ کی ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے وقت پر نماز پڑھی، وضو صحیح کیا اور رکوع و سجود خشوع و خضوع سے پائے تکمیل تک پہنچا، اس کی نماز سفید اور براق صورت میں آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے اے بندے، جیسے تو نے میری محافظت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے۔ لیکن جس نے نماز وقت پر نماز نہ پڑھی، نہ وضو صحیح کیا اور اپنے رکوع و سجود خشوع و خضوع سے آراستہ نہ کیا، اس کی نماز کالی سیاہ شکل میں اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے جیسے تو نے مجھے خراب کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی خراب کرے، یہاں تک کہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بدترین آدمی نماز کا چور ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اسے پورا کر دیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس میں کمی کی اس کے لیے عذاب ہے۔ بعض علماء کا قول ہے نمازی تاجر کی طرح ہے، تاجر کو اسی مال سے نفع ملتا ہے جو خالص ہو، اسی طرح نمازی کی عبادت بھی فرائض کو ادا کیے بغیر سود مند نہیں ہوتی۔ انسان نفل پڑھتا ہے لیکن اس کے اوپر قضاء واقع ہے، اس نے اپنے فرائض کو مکمل نہیں کیا، تو اگرچہ نفل پڑھ کر رات بھر جگ نفل پڑھتا ہو، دن بھر نفل پڑھتا ہو، رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ فرائض کو پورا نہ کر لے۔ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت فرماتے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آگ جلائی ہے اٹھو اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ اللہ آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز سکون اور تواضع کے ساتھ ہے، جو اپنی نماز کے باعث فحش اور برے کاموں سے نہ رکا اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی جاتی ہے، بس غافل کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نمازوں سے دکھ اور تکلیف کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان نمازیوں کی طرف ہے جو غفلت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بندہ کا نماز میں وہی حصہ ہے جسے وہ کامل توجہ سے پڑھتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن ذہن کہیں اور ہے، ہاتھ پیر الگ چلاتا ہے، دماغ کہیں اور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اسی چیز کو بارگاہ میں قبول کرتا ہے جس سے وہ متوجہ ہو کر رب کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑا ہے اور ہاتھ پیر الگ چل رہے ہیں، آنکھیں کہیں اور جا رہی ہیں، ذہن کہیں اور ہے، تو اس طرح کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی وہ اعضاء قبول فرماتا ہے۔ جو اعضاء بندے کے نماز کے ساتھ متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہی حصے کو قبول فرماتا ہے۔ اور نمازیں بھی اہل معرفت کہتے ہیں نماز 4 چیزوں کا نام ہے، علم سے آغاز، حیا کے ساتھ قیام کرنا، تعظیم سے ادائیگی اور خوف خدا کے ساتھ اس کا اختتام۔ بعض مذاہب کا قول ہے جس کا دل نماز کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت میں عفیف نام کی ایک نہر ہے جس میں زعفران سے پیدا کی ہوئی حوریں موتیوں کے ساتھ دل بہلاتی رہتی ہیں، اور 70,000 زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ ان کی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن سے زیادہ شیریں ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم ان کے لیے ہیں جو خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک الگ نام رکھا ہے جو جنت میں ہے، اور اس جگہ کا نام عفیف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے نمازی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور اسے شرف دیدار بخشوں گا جو خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی ہم چاہیے کہ مراد بھی جب نماز میں کھڑے ہو تو پورا دل و جان جس میں ظاہری و جس میں باطنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بس دل، دماغ، ذہن سب اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دائیں
जन्नत है, बाएं जहन्नम है, या आगे जन्नत है पीछे जहन्नम है। इस तरह सोचे और ये सोचे कि मेरी आखिरी नमाज है और अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। अगर ये ना हो सके तो कम अज़ कम ये सोचे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मेरा हर रुकन हर अरकान अल्लाह ताला के निगाहों के सामने मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ें ज़रूर कबूल होंगी। आज के इतना ही बहुत है। मिलते हैं, ज़्यादा अपना ख्याल रखें और अगर चैनल नए तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।